اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی مبارک ہجرت، اس دوران ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو جہاں اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ رابغ سے بالکل قریب ہم ہو چکے ہیں، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحیح سلامت مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تو قریش نے 100 اونٹ کا انعام اعلان کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو زندہ یا نعوذ باللہ مقتول پکڑ کر کے لائے، اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ مکہ والے تو یہ انعام حاصل کر نہ سکے، یہ بات دور دور تک پھیل گئی۔ قدید کے علاقے میں سراقہ ابن مالک جو بنو مدلج کی ایک محفل میں تھے، اس نے جب یہ سنا اور یہ بھی سنا کہ ساحل یعنی سمندر کے قریب کے علاقے سے کچھ لوگ اونٹ پر تیزی جا رہے تھے، تو اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یقیناً یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق ہی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا سراقہ بہت تیزی کے ساتھ دوڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کے اوپر کامیاب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جہاں جا رہے تھے وہاں سے تقریباً 15 یا 21 فٹ اندازاً اتنے قریب ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوا، کہا حضور یہ سراقہ ہم کو پکڑنے کے لیے آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو رونا آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق جیسا عاشق کہاں ہوگا، کہنے لگے اللہ پاک کی قسم میں اپنی ذات کے خطرے سے نہیں رو رہا ہوں، لیکن حضور میں آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اکفیناہ بما شئت، اے اللہ سراقہ کے ساتھ آپ جس طرح چاہے معاملہ فرما کر ہماری حفاظت فرمائیے۔ بس جیسے ہی سراقہ قریب آئے زمین پھٹی اور ان کا گھوڑا زمین کے اندر دھسنے لگا۔ جب سینے تک ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا تو سراقہ کود کر کے باہر آ گئے، گھوڑے سے ہٹ گئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہی نے کیا ہے، تو آپ مجھے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں اس عذاب سے مجھے چھٹکارا ہو جائے۔ خدائے پاک کی قسم میں لوگوں کو آپ تک آنے سے روکوں گا اور میں آپ کو انعام بھی پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے تمہارے انعام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس رہا تھا، پھر حضور کی دعا کی برکت سے واپس اوپر آ گیا تو اندر سے دھواں جیسا نکلتا ہوا نظر آیا۔ کچھ چلنے کے بعد پھر سراقہ کی نیت خراب ہوئی، دوبارہ اس کے دل میں گندا ارادہ ہوا تو دوبارہ اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھسنے لگا۔ بالآخر سراقہ نے سچی پکی توبہ کر لی اور اس موقع کے اوپر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خوشخبری سنائی کیف بک اذا لبست سوار کسریٰ، ارے سراقہ آج تو میری گرفتاری کے لیے دوڑ رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ بادشاہ جو ایران کا بادشاہ، اس کے ہاتھ میں جو سونے کے کنگن ہیں وہ تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سراقہ کو بہت تعجب ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کو یقین تھا کہ یہ سچے نبی ہے، جو بات کہتے ہیں وہ سچ ہو کے رہتی ہے، تو سراقہ کو اس بشارت کے اوپر بہت یقین تھا۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کہ وہ گھوڑا اس کو پھر سے اوپر آ گیا اور وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے اور لوگوں کو اس طرف آنے سے روکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سراقہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا
سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کے اندر جب ایران فتح ہوا اور غنیمت کا مال آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو قریب بلایا اور کہا سراقہ اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائیے اور پڑھو اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صلبہما کسریٰ بن ہرمز والبسہما سراقۃ بن مالک عرابیا من بنی مدلج۔ سبحان اللہ، کہ دیکھیے اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان کہ کسریٰ جیسے بادشاہ کے ہاتھ سے چھین لیا اور سراقہ جیسے ایک عرابی گاؤں کے رہنے والے کو پہنا دیا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، بلکہ اس معجزے میں کئی معجزات ہیں۔ ایک تو سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس جانا، پھر اندر سے دوسرا دھواں نکلنا، پھر سراقہ کی نیت بگڑنے پر دوبارہ جو ہے گھوڑے کا دھس جانا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراقہ کو کسریٰ جو اس زمانے کی دنیا کی سپر پاور حکومت تھی اس کے کنگن کی خوشخبری دینا، پھر سراقہ کا ایمان لانا، پھر حضرت عمر کے زمانے کے اندر سراقہ کے ہاتھ میں وہ کنگن کا آ جانا۔ کئی معجزات اس ایک معجزے کے اندر جمع ہیں۔ بہرحال ان جگہوں پر سراقہ ابن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا، اللہ نے اس کے شر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور سالماً غانماً آپ کو مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ یہ وہ اس علاقے میں اس وقت ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں جس کا منظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔